وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنا خصوصی پیغام میں پنجاب کی عوام کو صحت و علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ غزہ ایک بار پھر اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، جہاں سے ہونی افواج کی وحشیانہ بمباری اور مسلسل حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف ایک دن میں مزید 46 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر میں ہونے والے ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ اور بیٹی کو نشانہ بنایا گیا، جو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق فول پروف سیکیورٹی میں پولیس کی معاونت کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کیے گئے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے عالمی سطح پر شدید رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو اس وحشیانہ کارروائیوں کا براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ساحلی شہر اشدود پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں اور یہ حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے واضح کیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کا جواب دینا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تنقید اور معاشی دباؤ کے باوجود ٹیرف کی پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی خسارے کا مکمل حل نکالے بغیر کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات مسائل کے حل کے لیے کڑوی دوا لینا بھی ضروری ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات اس وقت کہی جب ان سے عالمی اسٹاک مارکیٹس میں پیدا ہونے والی ہلچل پر سوال کیا گیا۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنا خصوصی پیغام میں پنجاب کی عوام کو صحت و علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ صحت مراکز اور کلینک آن ویل کے ذریعے محض چند ماہ میں لاکھوں مریضوں کو ان کی دہلیز پر علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار 1250 مراکز صحت کو جدید اور ہوش وضع کلینکس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تاکہ شہریوں کو باوقار اور معیاری طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ بڑے سرکاری اسپتالوں میں علاج، ٹیسٹ اور مفت ادویات کی فراہمی کو مؤثر اور مربوط اقدامات کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ عوام کو ان کے گھروں پر ادویات کی فراہمی کا نظام بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ان کلینکس میں بنیادی مراکز صحت کی نسبت بہتر اور جدید سہولیات دستیاب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال جلد پنجاب میں فعال ہوگا، جبکہ سرگودا میں کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کے قیام پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ علاوہ ازیں چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام اور ٹرانسپلانٹ کارڈ کا اجرا بھی کیا گیا ہے، جو بچوں اور پیچیدہ مریضوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہوگا۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال میں مریضوں کو بڑے شہروں میں بر وقت پہنچانے کے لیے ایئر ایمبولینس سروس بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عالمی یوم صحت نہ صرف طبی مسائل کی جانب توجہ دلاتا ہے، بلکہ فیصلہ سازوں کو عوامی صحت کے حوالے سے اقدامات پر آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے 2025 کے عالمی یوم صحت کی تھیم صحت مند آغاز پر امید مستقبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زچہ و بچہ کی صحت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاج کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ صحت مند طرز زندگی کے شعور کو فروغ دینا بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ صحت
صحت مند آبادی ہی خوشحال پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ عالمی یوم صحت اچھی صحت کو برقرار رکھنے کی یاد دہانی کراتا ہے اور ہم روزمرہ زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے ذریعے اپنی صحت اور معیار زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق فول پروف سیکیورٹی میں پولیس کی معاونت کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کیے گئے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے رینجرز کے ایک ونگ اور آرمی کی دو کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے درخواست کی ہے کہ PSL میں بین الاقوامی کرکٹرز اور میچ آفیشلز حصہ لے رہے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں، میچ آفیشلز اور عملے کی شرکت کے باعث یہ ہائی پروفائل ایونٹ ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز ٹیموں کے قیام اور سفر کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ غزہ ایک بار پھر اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بن گیا، جہاں سے ہونی افواج کی وحشیانہ بمباری اور مسلسل حملوں میں درجنوں معصوم فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف ایک دن میں مزید 46 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر میں ہونے والے ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں باپ اور بیٹی کو نشانہ بنایا گیا، جو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اسرائیلی جارحیت کا مجموعی ہولناک نتیجہ اب تک 50,696 فلسطینیوں کی شہادت کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں ایک نیا سیکیورٹی کوریڈور قائم کر لیا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو مزید محدود کرنا ہے اور غزہ کو مکمل محاصرے میں لینا ہے۔ اسرائیلی جنگی جرائم پر دنیا کی خاموشی اب بھی برقرار ہے، تاہم ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 امدادی کارکنوں کو نشانہ بنا کر قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک شہید فلسطینی کارکن کے موبائل فون سے ملی ہے، جس نے اپنی شہادت سے قبل یہ مناظر ریکارڈ کیے تھے۔ فوٹیج میں صاف دکھایا جا سکتا ہے کہ ایمبولینسز، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اقوام متحدہ کی نشان زدہ گاڑیاں بھی اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آ چکی ہیں، جن پر واضح نشانات موجود تھے۔ اس بہیمانہ کارروائی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی ہر حد پار کر چکا ہے اور عالمی برادری کی خاموشی اس ظلم میں برابر کی شریک بنتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تنقید اور معاشی دباؤ کے باوجود ٹیرف کی پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی خسارے کا مکمل حل نکالے بغیر کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات مسائل کے حل کے لیے کڑوی دوا لینا بھی ضروری ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات اس وقت کہی جب ان سے عالمی سٹاک مارکیٹس میں پیدا ہونے والی ہلچل پر سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کا تجارتی سرپلس ناپائیدار ہے اور اس نظام کو تبدیل کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ اس حوالے سے ان کی یورپی اور ایشیائی رہنماؤں سے گفتگو بھی ہو چکی ہے، جنہیں اس پالیسی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل چین سمیت دیگر ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کیے تھے، جس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹس میں بے چینی دیکھی گئی اور سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے۔ صرف 2 روز میں امریکی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 60 کھرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا، جس پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیانا جارجیو نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جب دنیا سست معاشی شرح نمو کا سامنا کر رہی ہے، امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ جیروم پاول نے معاشی ترقی کی سست روی اور مہنگائی میں اضافے پر خبردار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے اصرار کے باوجود شرح سود میں کمی سے انکار کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اس پالیسی پر اختلاف رائے موجود ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر مجموعی طور پر 54% ٹیرف عائد کیے تھے، جن کے رد عمل نے چین نے بھی امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف لگا کر تجارتی جنگ کو مزید شدت دے دی۔ اس صورتحال نے نہ صرف امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو متاثر کیا، بلکہ عالمی معیشت کو بھی غیر یقینی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے عالمی سطح پر شدید رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو اس وحشیانہ کارروائیوں کا براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ساحلی شہر اشدود پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں اور یہ حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے واضح کیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے
ٹھکانے کا جواب دینا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے اشدود شہر میں کیے گئے اور اسرائیلی فوج خود بھی اعتراف کر چکی ہے کہ غزہ سے متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ غزہ سے داغے گئے 10 میں سے زیادہ تر پروجیکٹائلز کو فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے، تاہم اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اشکیلون اور گینوے جیسے علاقوں میں راکٹ حملوں سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور کم از کم 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں زور دیا کہ حالیہ اسرائیلی جارحیت جس میں رفح خان یونس، دیر البلا اور طفاس جیسے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ایک منظم قتل عام کا حصہ ہے جس کی مکمل ذمہ داری ٹرمپ انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ حماس کے مطابق یہ انتظامیہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کو مکمل سیاسی اور فوجی تحفظ فراہم کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی جنگی جرائم پر مبنی پالیسی کو جاری رکھ سکیں۔ بیان میں حماس نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے معصوم بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں ادا کریں اور ان کا قتل عام رکوانے میں کردار ادا کریں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے عالمی برادری، عرب اور اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ کو فوری طور پر روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں کیونکہ اب خاموشی کسی جرم سے کم نہیں رہی۔